السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین خبریں ہیں، تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان ایک بہت بڑا خطرہ ٹلوانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اس وقت پوری دنیا کے تمام بین الاقوامی اخبار کون سی وہ کانسپیریسی تھیریز ڈسکس کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک دباؤ تھا، ایک پریشر تھا پاکستان کی قیادت کے اوپر کہ سیز فائر لے کر دی جا سکے مجھے ایران سے، اور کس طریقے سے پھر یہ تمام تر معاملہ ہوا۔ چائنا کی لاسٹ مومنٹ انٹری کس طریقے سے ہوئی، اس پر تمام کانسپیریسی تھیریز، تمام اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان میں اس وقت امریکی عملہ کہا جا رہا ہے پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ C-130 طیارہ نور خان ایئر بیس کے اوپر اس کی لینڈنگ ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ٹیم اور لاجسٹکس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج رات غالباً کوئی پہنچ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا، ایرانی وفد کے حوالے سے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس کے اوپر امریکی C-17 کارگو طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر گیا ہے۔ سیکیورٹی ٹیم اور لاجسٹک سامان پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ اب پہنچے گا کون یا کون نہیں، یہ الگ سوال ہے۔ پہلے جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جیرڈ کشنر اور ان کے ساتھ ساتھ غالباً سٹیو وٹکاف پہنچیں گے۔ اب یہ دونوں بڑے آپ کہیں پرو اسرائیل ہیں، اور ان کو ایران یہ مانتا ہے کہ یہ بڑے اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں، تو ان کا شامل ہونا نیگوسیشنز کے اندر کتنا وزن ڈالے گا، یہ بڑا اہم ہوگا دیکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے ایرانی سفیر نے ایک ٹویٹ تو کر دیا کہ آج رات عملہ پہنچ سکتا ہے، وفد پہنچ سکتا ہے، وفد کیا ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے خطرات موجود تھے، پھر ایرانی سفیر کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی، اور یہ ساری سچویشن تو ایک جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن اب مذاکرات کے ٹیبل پر ڈسکشن کیا ہوگی، سچویشن کیا بنے گی، وہ اس کمرے کا ماحول کیا ہوگا، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت امریکہ سے جے ڈی وینس اگر نہیں بھی پہنچتے، جیرڈ کشنر پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سٹیو وٹکاف پہنچتے ہیں، سامنے سے اگر عباس عراقچی پہنچتے ہیں، تو اس طریقے سے ہائی پاور ڈیلیگیشن ایران کی جانب سے تو ہوگا، لیکن امریکہ کی جانب سے اس طریقے سے ہائی پاور ڈیلیگیشن نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بڑا اہم ہوگا دیکھنا۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لبنان سیز فائر کے اندر موجود تھا، لیکن کل سے لے کر اب تک لبنان کے اوپر اپنے وقت کے سب سے ڈیڈلیسٹ، سب سے خطرناک، سب سے قاتلانہ قسم کے حملے اس وقت ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب اب کون دے گا؟ کیونکہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں ٹو یو ایس، وہ بھی اسکرین پر جا کے، CNN پر جا کے، چینلز پر جا کر بتا رہے ہیں کہ لبنان اس سیز فائر کے اندر موجود تھا۔ پاکستان بھی بتا رہا ہے کہ لبنان موجود تھا، ایران بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان موجود تھا، پھر اچانک اسرائیل کے لبنان پر حملے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ایکزیوز اور فاکس نیوز سمیت مختلف ادارے یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی فون پر جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ ڈسکس ہوا ہے اور کہا گیا ہے، گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ لبنان پر حملے کرو، اور پھر نیتن یاہو نے یا اسرائیل نے جس قسم کے حملے لبنان پر کل سے لے کر اب تک کیے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ سچویشن ہے۔ دوسری جو ایک اور تھیری ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب جو کیرولائن لیوائٹ ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں، اور وہ کی کہہ رہی ہے کہ جو 10 پوائنٹ پیس پروپوزل پلان ہے اس کو گاربیج کی، یعنی ٹوکری، گند کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ یعنی وہ اس قدر، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس قدر فضول پلان تھا، اس کو ہم کسی صورت نہیں مانتے، اور وہ پلان پر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ جب بھی بات ہوگی اس 10 پوائنٹس پیس پروپوزل پلان پر ہی ہوگی، اور اسی کے تحت مانا گیا کہ ٹھیک ہے اس پر ہوگی، اس کو اس 10 پوائنٹس کو اتنا جاندار یا اتنا مفید مانا گیا، یا اتنا آپ کہہ لیں کہ اس قابل مانا گیا کہ اس کے اوپر بات چیت ہو سکے، جس کے بعد سیز فائر کا آغاز ہوا۔ لیکن اچانک اب وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جی کہ 10 پوائنٹس کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ ایک تو یہ سچویشن ہے، 10 پوائنٹس پر اگر ڈسکشن نہیں ہوگی تو پھر ڈسکشن کیسے ہوگی؟ دوسری جانب جو بڑا اہم ہے دیکھنا، جو چیز اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران پاکستان کے اوپر اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ بڑے اچھے سفارتی تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ٹرسٹ ایز ان کے گارنٹور نہیں بن سکتا پاکستان امریکہ کا۔ ویسے تو کوئی بھی گارنٹور نہیں بن سکتا امریکہ کا، اور اسرائیل کا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، لیکن پاکستان کیونکہ ایلائی سمجھا جاتا ہے USA کا، اور بڑے قربت ہے اب دونوں ممالک کی ٹاپ لیڈرشپس میں، تو اس کے باعث ایران اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا بیجنگ کا دورہ کیا 31 مارچ کو اسحاق ڈار نے، اور بیجنگ نے پھر انٹروین کیا یا سمجھایا ایران کو، اور پھر تہران مان گیا، اور پھر یہ جو سب کچھ ہوا اس میں بیجنگ یا چائنا لاسٹ مومنٹ کے اوپر جمپنگ کیا، اور یہ تمام تر چیز ممکن ہو پائی جو تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جا رہی تھی۔ سو چائنا کا انٹری مارنا، چائنا کا یقین کائنڈ آف دلوانا ایران کو، اور اس کے بعد مانا ایران، یہ ایک سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے تمام تر بین الاقوامی میڈیا کے اوپر، تمام بین الاقوامی جریدوں کے اوپر، تمام پیپرز کے اوپر اب یہ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ باقاعدہ طور پہ نیو یارک ٹائمز کا یا فائنینشل ٹائمز کا اب یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس نے یہ دباؤ ڈالا شہباز شریف کے اوپر یا پاکستان کی قیادت کے اوپر کہ سیز فائر لے کر دی جائے،
اور وائٹ ہاؤس وہ ٹویٹ جانتا تھا، تمام تر ٹویٹس وائٹ ہاؤس جانتا تھا جو شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے کی گئی. انفیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہی وہ ٹویٹس ڈیزائن کر کے، فریم کر کے، لکھ کر کانٹینٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام کی تمام ٹویٹس شہباز شریف نے کی. وائٹ ہاؤس کو وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کرنے سے قبل ہی ٹویٹ کرن تھا، کیونکہ وائٹ ہاؤس ہی نے وہ ٹویٹ لکھوایا تھا. یہ نیو یارک ٹائمز کا انکشاف ہے. تو یہ ایک جانب یہ سچویشن چل رہی ہے. دوسری جانب فائنینشیل ٹائمز یا نیو یارک ٹائمز یہ بھی دعویٰ کرے کہ جے ڈی وینس نے بڑا سختی سے روکا تھا ٹرمپ کو کہ یہ جنگ آپ نہ اس کی شروعات کریں، اس میں بہت بری طرح سے سبکی اٹھانی پڑے گی اور سب کچھ ہوگا. تو اب یہ ساری سچویشن اگر آپ اینالائز کریں، ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز ابھی تک بند ہے، دوسرا یورینیم انویسٹمنٹ کے اوپر لگ نہیں رہا کہ ایران کوئی کمپرومائز کرے گا، نہ ہی اس 10 پیس پروپوزل پلان کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہے. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم انرچمنٹ کے اوپر بات کرے گا تو پھر بات ہوگی. نہ میزل رینج کے اوپر کوئی بات امریکہ کر رہا ہے، ایران مانے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رجیم چینج جو شروع سے لے کر اب تک راگ الاپا گیا، کیونکہ اگر ہم اہداف کی بھی بات کریں کہ ٹرمپ نے اس پوری جنگ سے اہداف کیا حاصل کیے، اس کا مقصد کیا تھا، اچیو اس نے کیا کیا، تو یہ سب تو وہ اچیو نہیں کر سکا ٹل ناؤ. تو اب مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جب آمنے سامنے بیٹھا جائے گا تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا مدعا ہے جس کو ڈسکس کیا جائے گا. کیونکہ یورینیم انرچمنٹ کے اوپر، رجیم چینج کے اوپر، نیوکلیر یہ اس کے اوپر میزل رینج پروگرام کے اوپر، اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بالکل لیٹسٹ ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا آپ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجک پیشنس ہے وہ اب جواب دے چکی ہے، اور جو سیز فائر ہے وہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے زائنسٹ رجیم کے لیے کہ وہ اس طریقے سے حملے کرتے رہیں گے. اور وہ کہہ رہا ہے ایران، عباس عراقچی کا ٹویٹ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں ایران کا، تہران کا یہ موقف ہے کہ اگر یوں ہی سب چلتا رہا تو پورا ریجن اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کس طریقے سے اپنے کمٹمنٹ سے، اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ ساری سچویشن کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سچویشن کیا ہے. جے ڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان جو ہے وہ شامل نہیں تھا سیز فائر میں. سیز فائر صرف ایران اور یو ایس کے مابین تھی اور یو ایس کے الائز کے مابین تھی، یعنی کہ حملے ایران نے روکنے ہیں اسرائیل کے اوپر اور تمام گلف اسٹیٹس کے اوپر. جے ڈی وینس بھی اب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے امبیسڈر جو یو ایس میں موجود ہیں، پاکستانی حکومت جو اس کے اندر شانہ بشانہ تھی، 10 پوائنٹس پیس پروپوزل پلان ایران کی جانب سے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس سیز فائر کے اندر موجود تھا مگر لبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں. اب یہ ساری سچویشن اور مذاکرات کا فیوچر کیا ہوگا. اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے، اب نائے حرمز سے اب کوئی جہاز گزر نہیں سکتا. یہ اب ساری کی ساری سچویشن بنی ہوئی ہے. دوسری جانب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی سامنے آئی ہے. ایک تو تل اویو میں کہا جا رہا ہے بہت ہائی انٹینسٹی کا پینک ہے، فوجی وہاں پر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں معاف کرے، ہم نہیں حزب اللہ سے گراؤنڈ کے اوپر لڑ سکتے. اس لیے وہ اب اوپر سے لبنان کے اوپر بم گرا رہے ہیں اور پوری کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ اب گراؤنڈ کے اوپر ان کو وہاں سے بھی بڑی بڑی ٹھیک ٹھاک شکست اور سبکی کھانا پڑی ہے. ایک تو وہاں پر بہت زیادہ پینک ہے، پھر پورے کا پورا انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ کس طریقے سے پینٹاگون ایک کمپلیٹ ہیوملیشن میں چلا گیا ہے، بالکل بری طرح ذلیل اور رسوا ہوا ہے، کچھ بھی اہداف حاصل نہیں کر سکا. تیسری جانب میریو نوفل نے ایک پورے کا پورا فائنل سچویشن روم کی تصویر سامنے رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے 11 فروری کو نیتن یاہو وائٹ ہاؤس پہنچا، وہاں پر اس نے بریف کیا. بریفنگ میں اس کے پیچھے ایک پردے کے پیچھے obviously موساد تھی، تمام کی تمام سلائیڈز، تمام کا تمام کانٹینٹ موساد چلا رہا تھا. ٹرمپ اس بریفنگ سے خاصا مطمئن ہوا اور کہا کہ دیٹ ساؤنڈز گڈ ٹو می. نیتن یاہو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ شاہ آئے گا، رضا پہلوی آئے گا، کنٹرول سنبھال لے گا، رجیم چینج آسان ہو جائے گی، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن ٹرمپ نے اس پر حامی بھی بھری. اس کے بعد 26 فروری کو ٹرمپ نے ایک میٹنگ بلائی. ٹرمپ نے ایک سے پوچھا، جس میں جے ڈی وینس، جس میں سی آئی اے کے افسران، جس میں تمام تر لوگ موجود تھے. ٹرمپ کی جانب سے پوچھا گیا کہ ہم اہداف اچیو کر پائیں گے یعنی، تو سب نے مور اور لیس یہی کہا کہ اگر سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے تو رجیم چینج بڑا آسان ہے اور ہم اس تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد آپریشن ایپک فیوری کا اعلان کر دیا گیا، اس کا آغاز کر دیا گیا. لیکن پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے 39-40 دن کی جنگ، جس کو امریکہ نے خود ہاتھ جوڑ کر رکوایا، بند کروایا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران نے یہ ثابت کیا، ایران ابھی نیوکلیر پار نہیں ہے پھر بھی ثابت کیا کہ کس طریقے سے ہم ناکو چنے دنیا کو چبا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دنیا کو گھٹنے اوپر لانے پر مجبور کر سکتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کا ایک بہترین طریقے سے اسمارٹلی جو استعمال کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت پھر وہ سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے. رجیم چینج کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں تو جاتے جاتے آج 9 اپریل 2026 ہے. 9 اپریل 2022، آج سے ٹھیک 4 سال پہلے اس ملک کے اندر بھی رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا. اس کے بعد سے لے کر آج تک ان 4 سالوں میں 4 برس بیت گئے.
بجلی، گیس، تمام بیسک یوٹیلیٹیز عوام کے استعمال کی جو ہیں کس طریقے سے وہ بڑھتی چلی گئی، تمام جو بڑے منصوبے ہیں نامی گرامی جن کا بڑا نام لیا جاتا رہا تقاریر میں، وہ کس طریقے سے ناکام ہوئے، کس طریقے سے عدالتیں تمام تر اداروں کو تباہ کیا گیا، عوام پر کس طرح سیدھی سیدھی گولیاں چلائی گئیں، میڈیا کے اوپر قدغنیں ہمارے سامنے 4 برس میں ہم نے بہت بہت کچھ دیکھا ہے. یعنی اگر کتاب بھی لکھی جائے ان 4 برس کے اوپر تو شاید وہ بھی کم پڑ جائے گی. جس طریقے سے عوام نے فیس کیا، جس طریقے سے عوام نے سفر کیا، وہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. بگر پکچر ابھی چل رہی ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن پاکستان کی سچویشن، پاکستان کے حالات، عمران خان کو جیل میں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کل بیرسٹر سلمان صفدر نے باہر آ کر جو بتایا، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کرتے ہیں. لیکن 4 برس بیت گئے، کچھ لوگوں کی ضد اور انا اپنی جگہ پر جوں کی توں کھڑی ہے. مزید اگلے ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے کیا سچویشن ہے اسلام آباد کی اس وقت. 9 اور 10 اپریل کی چھٹی تو اناؤنس ہو چکی ہے، پورے کا پورا کنٹرول اسلام آباد کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. کون کون سے وفود پہنچتے ہیں، کیا فیوچر ہوتا ہے مذاکرات کا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. جب تک آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.